أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا بے شک جو لوگ کفر کو اختیار کیے سواء علیہم تو ان لوگوں کے لیے برابر ہے انذرتہم کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، دونوں برابر ہے کافر لوگوں کے لیے۔ سمجھتے نہیں وہ لوگ، لا یؤمنون وہ لوگ ایمان لائیں گے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سل لگا دی ہے، اللہ ان کے دلوں کو بند کر دیا، مہر لگا دی ہے۔ وعلی سمعہم ان کے کانوں کو بھی مہر لگا دیا، بند کر دیا۔ وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ان لوگوں کے لیے آپ کا سمجھانا نہ سمجھانا، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے کہ وہ لوگ اب سمجھیں گے نہیں، ایمان لائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مہر لگا دیا، بند کر دیا، ان کی کانوں کو مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الف لام میم ایک آیت ہوئی، اس کے بعد قرآن میں شک نہیں کرنا دوسری آیت پہ بات آئی۔ تقریباً 5 آیتوں میں قرآن سے ہدایت پانے والے کون، ہدایت پانے والوں کی صفات کیا ہے وہ بیان ہوا 5 آیتوں میں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہاں تک مومنوں کے صفات، متقی لوگوں کے صفات اللہ بیان کیے۔ اب اس کے بعد تقریباً یہاں سے ان آج کا سبق جو ہے ان الذین کفروا سے یہاں سے لے کر تقریباً 15 آیت تک تو یہ کافروں کے بارے میں ہے، اور وہ کافروں کے بھی 2 قسم۔ ایک عام کافر جو اپنے کفر کو وہ لوگ دکھائے، کفر کا اظہار کیے، ہمیں مانتے نہیں، ہمارے کو بولنا کو صاحب تمہیں، ہمیں نہیں سنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہمارے کو بولنا کو بس نہیں سنتے ہمیں۔ یہ قسم کے لوگ اپنے کفر کو دکھاتے تھے۔ دوسری قسم کے لوگ کو کل سے آئے گی وہ بات، منافقوں کا۔ وہ لوگ بھی اپنے اندر اوپر تو مسلمان بولتے تھے لیکن اپنے دل کے اندر کفر وہ لوگ بھی چھپائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے بارے میں، ان کے بارے میں آگ بھڑکتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے بارے میں دشمنی پنپتی تھی۔ تو وہ لوگوں کے بارے میں تقریباً 15 آیات ہے۔ تو پہلی قسم کے کافر لوگ جو اپنے کفر کو دکھاتے تھے ان لوگوں کے بارے میں 2 آیتیں ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایک آیت ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ کفر کو دکھاتے تھے ان کے بارے میں 2 آیتیں، لیکن جو لوگ اپنے دل میں کفر کو بساتے تھے، اوپر مسلمان نظر آتے تھے، ان کے بارے میں تقریباً 13 آیتیں اللہ بیان کی۔ اب سمجھو، ذرا نقطہ نکالو، پوائنٹ نکالو کہ منافقت اوپر ایک اندر ایک ہونا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ سادہ سا کھلا کفر کرنے والے کے کفر سے بھی بڑا بدتر گناہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھلا کفر کرنے والے کے لیے اللہ 2 آیتیں بیان کیا۔ لیکن اوپر مسلمان اندر کفر آدمی رکھا ہوا ہے تو ویسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 13 آیتیں بیان کیا۔ ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، ان کا دل دماغ کیسا ہوتا ہے، اللہ اس کے مثال سے اللہ بتایا ہے۔ منافقوں کی نشانیاں کل سے وہ آئیں گی، آج کفر کے بارے میں ہے۔ تو کافر لوگ، یہ لوگ حق ان کو سننے آتا تھا، سمجھ میں آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو ان کو معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ مانتے کیوں نہیں تھے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ ضد تھی تو ضد کی وجہ سے آدمی کبھی کبھار مانتا نہیں ہے۔ تو اب ان ضد کی وجہ سے آدمی مانتا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے اندر حق کو قبول کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیکن آدمی جب حق کو سننا چھوڑ دیتا ہے یا حق بات کو اہل حق کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے، حق کے باتوں کو، اہل حق کے بیانات کو سننا چھوڑ دیتا ہے، حق کی آواز کو یا اہل حق کے ساتھ رہنا چھوڑ دیتا ہے، اسے دبتا رہتا ہے اسے حق کی مجلس میں ایسے جگہ پر آ کر سننے کو، تو پھر وہ حق کی سننے کی جو صلاحیت، ہر انسان کے اندر حق سننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے
وہ آدمی اپنی ضد بولتے رہتے ہیں بھائی ان کا کام ہی بولتے ایسا، یہ نیگلیکٹ کرتے کرتے، نظر انداز کرتے 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 آہستہ آہستہ اس کی کانے کو، دل دماغ کو وہ دبوتا رہتا، آخر کار دل کو دبوتا رہتا، وہ بلّہ کیسا، آخر کار اس کے جسم کے ہر پارٹ کے اندر وہ انکار کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا، آخر کار وہ بندہ حق کو ایکسپٹ کرنے سے بالکل محروم ہو جاتا۔ اسے دکھاؤ جنت کو، یہ ہے بلّہ دکھاتا تو میجک ہے بولتا ہوں ایسا۔ یہ ضد کی وجہ سے آدمی، پہلی بات کیا ہے، ہر آدمی کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن آدمی اپنے ضد کی وجہ سے وہ بلّہ ایسا بولتا نہیں، نیگلیکٹ کرتا کرتا وہ ایسا بولتے بولتے یہاں سے اس کے جسم کے ہر پارٹ کے اندر وہ انکار کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، آخر کار وہ آدمی اسلام سے بھی کبھی سکے تو باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو کبھی کبھار ایسا نہیں کرنا، وہ بولتے رہتی نہیں، سننا چاہیے، آدمی کو سننے سے بھی کبھی کبھار ہدایت مل جاتی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ، ہر آدمی کے اندر حق کو قبول کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی دیکھے، حق سنے، حق کو دیکھے، اس کے بعد پھر اپنی مرضی ہے حق کو قبول کرنا نہیں کرنا، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آدمی حق کو سننے کا تو مزاج پیدا کرے۔ کافر لوگ حق تو سنتے نہیں، لوگ سنے تو بھی وہ واللہ بولتے رہتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی سے بولنے کرنا، خالی وہ یہ جنت جنت بولتے رہتے ہیں، کہاں انکار کرتے رہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا یہی مزاج ہے، مسلمان کافر تو نہیں ہے لیکن مزاج کفر کا پالتے اپنے دل دماغ کے طرف، بولتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی بول رہے ہیں ایسا۔ نبیوں کے زمانے میں، نبیوں کے زمانے کے کافر لوگ نبیوں کو بولتے تھے، عجیب بات ہے، پیدا ہوئے مسلمان، باپ دادا کا پورا سلسلہ مسلمانوں کا، لیکن مینٹالٹی پوری کفر کی ہے، تو پھر اللہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا ایسا، حق کی بات کو سنتے رہنا ہے، ایک نہ ایک بات، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ حق کو سنتے سنتے، بھائی اتنے دن سے بولتے سنتے آ رہی، ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو، دل خود اس کی ملامت کرے گا، تو کئی بار حق کو ٹھکراتا ہے، تو کئی غلط راستے پر چلتا ہے، دل خود اس کی گواہی دے گا، تو غلط راستہ چھوڑ دے گا، حق کے راستے پر آ جا، قرآن کے راستے پر آ جا، دل خود اس کو گواہی دے گا اور ملامت کرے گا برائی سے، لیکن شرط کیا آدمی حق کو سنتا رہے۔ تو کافر لوگ، وہ ان کو معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات بولتی ہیں، سچ بات بولتی ہیں، ہے سو بولتی ہیں بول کر، لیکن یہ لوگ اپنی ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر لوگوں کو تمہیں سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، ڈراؤ نہ ڈراؤ، دونوں برابر ہے، یہ لوگ مانیں گے نہیں۔ تو ضد کی وجہ سے نہ ماننا، محض ضد کی وجہ سے حق بات کو ایکسپٹ نہ کرنا، یہ کافروں کا مزاج ہے، یہودیوں کا بھی مزاج ہے، یہ حق بات کو صرف ضد کی وجہ سے نہ ماننا۔ تو ہمارے اندر ضدی پن نہیں ہوا۔ سبق، آج کے سبق سے ہمارے لیے سبق پہلا پیغام ہے، اپنے اندر ضد نہیں پالنا۔ ضد جب آ جاتی ہے، ان بولتا میں سننا کیا، یہ ضدی تکبر کی علامت ہے۔ آدمی حق کو ایکسپٹ نہیں کرتا تکبر کی وجہ سے، پہلی یہی چیز ہوتی ہے، حق کو آدمی جب نہیں مانتا تو یہی بات ہوتی ہے، پہلی بات ضد، تکبر، عناد، یہی بات ہوتی ہے، نہیں ہونا یہ چیز۔ جب ہو جاتی ہے تو پھر آدمی حق سے باہر چل جاتا، اسلام سے باہر چل جاتا آدمی۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ آدمی اپنے اندر ضد کو نہ پالے، جو بھی حق بات مل جاتی ہے تو پھر ہمیں اس سے لینا چاہیے، چاہے چھوٹا بولے، بڑا بولے، اپنا بولے، پرایا بولے، لیکن حق بات ہے کیا تو لے لو اسے۔ حدیث میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، حدیث کے اندر، کہ مومن کے لیے اچھی بات، حکمت کی بات، ایک گمشدہ اس کا خزانہ ہے، وہ گم گیا سو چیز اس کی اچھی حکمت کی بات اس کے لیے، الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے اندر یہ حدیث کا ترجمہ ہے کہ مومن مسلمان کا حکمت کی بات اس کا خزانہ ہے، وہ اب اسے جہاں سے جس کو ملتا ہے وہ لے لیتا ہے اسے۔ تو پہلی بات ہمارے اندر حق قبول کرنے کا مزاج ہونا۔ دوسری بات ہے کہ آدمی اپنے اندر ضد کو نہیں پالنا۔ اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، ابھی کافر لوگوں کے لیے، جب یہ لوگ اب یہ حق سنتے نہیں، یہ بولتے رہتے، بول کر بولتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ان کو تمہیں سمجھاؤ نہ سمجھو، دونوں برابر ہے۔ انذرتہم سواء علیہم، برابر ہے دونوں چیزیں۔ انذرتہم، چاہے آپ ان کو سمجھاؤ، ڈراؤ، ام لم تنذرہم، نہ ڈراؤ ان کو، دونوں برابر ہے۔ انذار، انذرتا، انذار، یہ ڈرانا، نذیر بولتے ہیں ڈرانا، یہ کسے ڈرانا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے بھی لفظ استعمال کیا ہے، تو ڈرانا کسے بولتے ہیں؟ نذیر، انذار کسے بولتے ہیں؟ ڈرانا۔ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ڈرانے کو انذار، اور ڈرانے والے کو نذیر بولتے ہیں۔ تو نبیاں بندوں کو، اللہ کے بندوں کو محبت کے ساتھ ڈراتے رہتے ہیں، کیا بول کر؟ مان لو با، کلمہ پڑھ لو با، اسلام پہ آ جاؤ با، اللہ کے پسند کے راستے پر آ جاؤ با، ورنہ پھر جہنم میں جلنا پڑتا با، نکو با، جہنم میں جلنا نکو، آ جاؤ حق کے راستے پر۔ یہ سمجھاتے ہیں، محبت سے سمجھانے کو نذیر بولتے ہیں، ڈرانے والے کو انذار بولتے، ڈرانے والے کو نذیر بولتے۔ ہر آدمی جب ڈراتا ہے تو اسے نذیر نہیں بولتے، تو شفقت سے سمجھانے والے کو انذار اور نذیر بولتے ہیں۔
تو جب آدمی اب اللہ تعالیٰ کیا ہو گیا، یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے تو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ختم اللہ ان کے دلوں پر سل لگا دیا، بند کر دیا، اللہ قلوبہم ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اب جب کسی بھی حکومت کی طرف سے کسی بھی آفس کو کسی بھی کمپنی کو جب سل لگا دی جاتی ہے، اب باہر سے اس کے اندر کوئی بھی چیز انٹر نہیں ہوتی ہے۔ وہی بات ہے، جب اللہ ان کے دلوں کو مہر لگا دیے، اب ان کے دل کے اندر کوئی حق کی بات اندر گھستی نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، اللہ اب ان کے دلوں پر مہر لگاتے تو اللہ کی غلطی ہے، اب یہ لوگ معذور ہے، معذور اللہ ان پر جو مہر لگا دیا ہے یہ ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ لگا دیا ہے، ورنہ اللہ پہلے سے لگایا نہیں ہے۔ ان کی حرکتیں ایسی تھی کہ وہ ہوتے 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 بالکل ان کے جسم کے ہر جز میں وہ ان کی انکار کی صفت آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا، ورنہ اللہ پہلے سے پیدا ہوتی اللہ مہر نہیں لگایا۔ پیدا ہونے والا حدیث میں ہے، پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اسے جس دھرم پر ہوتے اسے اس دھرم پر لے لیتے ہیں۔ تو ہر بچہ پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ چلتے چلتے کفر کو دیکھتا ہوا، کفر کو سنتا ہوا، وہ کفر کی چیزیں کفر کے کام کرتا ہوا، پھر اس کے آخر کار اس کے ہر جسم کے نس نس میں رگ رگ میں کفر بھر جاتا ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اینڈنگ پوائنٹ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اس کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ پٹی ڈال دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ بات ہوتی ہے، یہاں اللہ کی غلطی نہیں ہے، ان کفر کو چلتا چلتا کفر کے ماحول میں اپنے آپ پر خود انہوں اللہ کی ملامت مول لیا۔ آدمی گٹپو کھڑکو ہے، سمجھنے کے لیے مثال، اللہ اس کے دل دماغ پر اللہ مہر لگا دیا تو اللہ کی غلطی ہے، اس کی کیا غلطی ہے سمجھانے کے لیے مثال۔ آدمی جب تک گٹپو ہوتا ہے ڈوبتا نہیں ہے، تیر آتی نہیں ہے، گٹپو ہے ڈوبتا نہیں، جب چھلانگ لگائے گا ان تیر تو ہمیں تیر تو بول کر، تو پھر جب چھلانگ لگائے گا نالی کے اندر ندی کے اندر بغیر تیر آئے کے تو پھر ڈوب جائے گا۔ جب تک گٹپو ہوتا ڈوبتا نہیں، جب انہوں تیر تو بول کر جائے گا، تیر آتی نہیں ہے تو ڈوب جائے گا۔ وہی مطلب ہے، جب تک ان حق کو سننے کے اپنے اندر مزاج اور اس کے اندر کیپیسٹی تھی اسے باقی رکھا تو پھر سنتا تھا حق کو، اس کے اندر اس کے لیے ہدایت کا موقع تھا، لیکن ان حق کو سننا چھوڑ دیا، حق کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا تو پھر اس کے دل اور اس کے دل دماغ اس کے جسم کے ہر پارٹ کے اندر کفر بھر گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اب ان کو دیا تو پھر کیا ہو گیا، ڈوب گیا۔ وہی بات ہے، جب ان کفر کو اپنے نس نس پہ جگہ دے دیا، اپنے جسم کے ہر پارٹ میں جگہ دے دیا کفر کو، تو پھر اب کیا ہو گیا، اب اللہ اس کے دل دماغ کو اللہ بند کر دیا۔ وہی بات ہے، اللہ یہاں اللہ کی غلطی نہیں ہے، انسان کی غلطی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ بند کر دیا، وعلی سمعہم، اس کے کانوں کو اللہ بند کر دیا، وعلی ابصارہم غشاوہ۔ دیکھو سمجھنے کے ایک پوائنٹ کی بات یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے دل کو مہر لگا دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کانوں کو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا، بند کر دیا، بات ٹھیک۔ لیکن اللہ تعالیٰ آنکھوں کی جب بات آئی تو کیا کہا، وعلی ابصارہم غشاوہ کہا، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، آنکھوں پر مہر لگا ہوا یہ نہیں کہا۔ وجہ اس کی یہ ہے، آنکھوں پر پردہ یہ بولے اللہ تعالیٰ، آنکھوں پر مہر لگا یہ نہیں بولے، کیوں؟ وجہ یہ ہے جب آواز آتی ہے تو کس طرف سے آواز آ سکتی ہے، کانوں تک پہنچ سکتی ہے، دل دماغ میں خیالات بھی جس طرف سے چاہے وہ آ سکتے ہیں، لیکن سامنے کی جو چیزیں ہیں دیکھنے کی وہ تو پھر ایک ہی طرف سے آ سکتی ہیں، وہ ایک طرف آدمی دیکھ سکتا ہے سامنے سے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر طرف سے آنے والی باتوں کو، دل دماغ کے اندر آتی ہیں باتوں تو ہر طرف سے آنے والی آوازوں کو، ہر جہت سے آنے والی فکریں اور خیالات کو وہ بھی اللہ تعالیٰ سسٹم کو اللہ بند کر دیا، ہر طرف سے آنے والی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سننے کے یہ جگہ کو اللہ تعالیٰ بند کر دیا۔ اب یہ سامنے جو دیکھنا ہے حق کو، اللہ اس کو اندر ہی ہاں اللہ تعالیٰ بند نہیں کیا، اس سے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیا، پردہ پڑا ہوا ہے تو پھر وہ آدمی کیا دیکھ سکتا سامنے، یہ بات ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اس قسم کے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا تو پھر وہ لوگوں کے اوپر اب کوئی بات اثر نہیں کرے گی، اللہ ان کے لیے عذاب رکھا اٹھا کر۔ تو عذاب کی ایک آخری بات ہے، عذاب قیامت میں ملے گا ہی، ہر گناہ کا عذاب قیامت میں ملے گا ہی، لیکن انسان کے گناہوں کی کچھ سزائیں دنیا کے اندر ملتی ہیں، ان میں سے ایک سزا ہے حق کو قبول نہ کرنا، حق کو قبول نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق کو قبول کرنے کا مزاج پیدا فرمائے، کفر کا مزاج اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ختم فرمائے۔